کیا غزہ میں جو حالات بنے ہیں یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی وجہ سے بنے ہیں؟ کیا اس سب چیزوں کا ذمہ دار ڈونلڈ ٹرمپ ہے؟ کیونکہ ابھی ایک میں نے انٹرویو دیکھا اور اس میں وائٹ ہاؤس میں ساؤتھ افریقہ کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ گیا ہے امریکہ میں وائٹ ہاؤس میں بیٹھا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ، اور ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ کہتے ہیں کہ فلسطین میں جو ظلم ہو رہا ہے، جو غزہ میں ظلم ہو رہا ہے، وہاں پر فوڈز جو اتھارٹی ہے وہ فوڈز بھیج رہے ہیں، لیکن وہاں پر منع کیا ہے اسرائیل نے، اور ان کو ساری جو غزہ پٹی ہے وہ انہوں نے بند کیا ہے۔ تو آپ یہ مہربانی کرے کہ آپ جو ہے وہ پٹی جو ہے وہ کھولے اور ان کے لیے بارڈر کھولے کہ وہ اندر جائے وہ ٹرکس اور ان کو فوڈ پرووائڈ کرے، غزہ کے بچوں کو فروٹ پرووائڈ کرے۔ CNN کا ایک رپورٹ آیا تھا، BBC کا اور UN کا ایک رپورٹ آیا تھا، اور اس رپورٹ میں کہا تھا کہ اگر 48 گھنٹے میں فلسطین کے بچوں کو فوڈ نہیں ملا، ایڈز کا سامان نہیں ملا، واٹر نہیں ملا، تو 14,000 بچوں کی موت ہو جائے گی۔ جب دنیا نے یہ نیوز دیکھا تو دنیا شوق میں چلی گیا، اور لوگوں نے کہا کہ فلسطین میں 2023 سے لے کر 2025 تک 3,500 بچوں کی موت ہو چکا ہے۔ اگر 48 گھنٹوں میں 14,000 بچوں کی موت ہو جاتی ہے تو یہ ایک انسیڈنٹ ہوگا دنیا کے لیے، کیونکہ اتنا بڑا تعداد اور وہ بھی بچوں کی، تو یہ بہت افسوس والی بات ہے، بہت افسوس والی بات ہے۔ یہ سب جو ہو رہا ہے یہ امریکہ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ یہاں پر جو حالات بنے ہیں یہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی وجہ سے بنے ہیں، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ چاہتے ہیں کہ غزہ میں یہ حالات ہو، غزہ کے لوگوں کے ساتھ یہ حالات ہو، کیونکہ کینیڈا، رشیا، جتنے بڑے بڑے ممالک ہیں وہ غزہ کا ساتھ دے رہے ہیں۔ وہ اس میں ہیومینٹی ہے، اس میں یہ ہیومینٹی موجود ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ غزہ کے اندر فوڈ سپلائی کرے اور وہاں لوگوں کو فوڈ مہیا کرے، پرووائڈ کرے، کیونکہ وہ بھوکے مر رہے ہیں۔ اس کے پاس پانی نہیں ہے، اس کے پاس ایڈز کا سامان نہیں ہے، میڈیسنز نہیں ہے، اتنا حالات بنے ہوئے ہیں ان کی، بہت بیکار حالات ان کے بنے ہوئے ہیں۔ میں آپ کو کیا ہی بتاؤں، میں نے ایک رپورٹ دیکھا اور اس رپورٹ میں نے جب وہ پڑھا تو میں حیران ہو گیا کہ غزہ میں یہ کون سے حالات چل رہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہاں پر فوڈز نہیں ہے، دنیا نے ان کو بہت سے فوڈز پرووائڈ کی ہیں، 500 ٹرکس کے زیادہ جو ہے وہاں پر موجود ہے بارڈر کے باہر، لیکن وہاں پر اسرائیل کی فوج کا قبضہ ہے، اسرائیل کا فوج موجود ہے اور وہ ان ٹرکس کو اندر نہیں دینے چاہتے۔ میں نے ایک کلپ دیکھا اور اس کلپ میں ایک نیوز تھا، BBC نیوز تھا، اس میں نے دیکھا تو اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ تقریباً 100 ٹرکس جو ہے وہ غزہ کی پٹی کے اندر داخل ہو گئی، لیکن فوڈ سپلائی کرنے نہیں دیتی۔ مطلب فوڈ جب سپلائی کرتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں، وہ مطلب لوگوں میں بانٹ نہیں رہے، ڈیوائیڈ نہیں کر رہے۔ تو یہ کیا مسئلہ ہے؟ مطلب اگر آپ نے غزہ کے اندر ٹرکس داخل کی ہے اور پھر بھی آپ لوگوں کو وہ نہیں دے رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ مطلب مجھے تو بہت افسوس ہو رہا ہے اس کے اوپر کہ مطلب یہ تو انسانیت کے خلاف ہے، ہیومینٹی کے خلاف ہے۔ انسانیت اگر آپ جو بھی ہے، مطلب آپ ظلم کر رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے، لیکن بھوکے مرنے تو لوگ نہیں دیتے کسی کو۔ اور غزہ کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ اسرائیل کا جو نتنیاہو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ غزہ کے پٹی میری انڈر ہے، میں اس کے اوپر قبضہ کروں گا اور یہ سارا غزہ میں قبضہ کروں گا، اپنے ہی قبضے میں لوں گا۔ یہ بار بار یہ بیان دے رہا ہے۔ ساؤتھ افریقہ کا جو پریزیڈنٹ تھا وہ وہاں پر گیا وائٹ ہاؤس میں، اور وائٹ ہاؤس میں انہوں نے کہا کہ فلسطین میں جو ظلم ہو رہا ہے آپ پلیز وہ بند کر دو اور ان کو فوڈز مہیا کر دو۔ ان کو فوڈز گیا ہے لیکن وہ ان تک نہیں پہنچا ہے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کے اوپر جواب ہی دینا گوارا نہیں سمجھا، جواب ہی دینا مناسب نہیں سمجھا، اور انہوں نے وہ خاموش ہو گیا۔ پھر اس کے بعد ان کا غضب بے عزتی کی، انہوں نے بہت بے عزتی کی ساؤتھ افریقہ کی پریزیڈنٹ کی۔ انہوں نے کچھ تصاویر دکھائی، انہوں نے یہ بلیم بھی ان کے اوپر لگایا جس کا کوئی ثبوت بھی نہیں ہے کہ آپ وہاں پر گوروں کے ساتھ ظلم کر رہا ہے۔ آپ نے مطلب جو لوگ ہیں یا جو مطلب انگلش
لوگ ہیں اس کے ساتھ آپ ظلم کر رہا ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. ان کو اخباروں کی تصویریں دکھا کر مطلب اپنے ہی اخبار چھاپتے ہیں اور اس کا تصاویر دکھاتے ہیں کہ آپ نے یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، وہ کیا ہے. یہ کس وجہ سے دکھاتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے صرف یہ کہا کہ آپ غزہ کے اندر لوگوں کو فوڈ پرووائڈ کرو. یہ ظلم ہو رہا ہے غزہ کے اندر. خیر آپ لوگ یہ کیا خیال ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اور یہ جو بوسلی والا نیتنیاہو ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ آپ کو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں. اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں. شکریہ.